بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام بھائیوں، دوست بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دیندار کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دھمکی ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو دینداری والی زندگی ہمیں اختیار کرنی پڑے گی، اور دینداری والی زندگی کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرنا۔ صرف نماز پڑھ لینا یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا حصہ ہے۔ آج جو روزہ رکھ لے کہ یہ دینداری نہیں ہے، یہ دینداری کا ایک حصہ ہے۔ حج کرے یہ بھی دینداری نہیں ہے، دینداری کا ایک حصہ ہے۔ تو دینداری کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ طریقے 24 گھنٹے کی ہماری زندگی آپ کی ترتیب پر آ جائے۔ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا سونا، ہمارے کاروبار، ہماری تجارتیں، لین دین، یہ سارا کا سارا آپ کی ترتیب پر آئے۔ اور یہ کیسا آئے گا، یہ سیکھنا پڑے گا۔ ہم دعوت و تبلیغ کو جو نکالتے ہیں لوگوں کو 3 چلہ کے لیے، اسی لیے نکالتے ہیں تاکہ انسان کا ذہن دینداری والا بنے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ جماعت میں وقت لگا لینا یہ آسان ہے، اور پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ کا نکالنا یہ بھی آسان ہے۔ 3 چلہ پیدل چلا جاؤ یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ مشکل ہے۔ ہر آدمی جو ہے یہ دیکھے میرا دل صاف ہے یا نہیں، معاملہ دل کا ہوتا ہے، جس کے اندر پوری امت مبتلا ہے۔ بیوی کے دل کے اندر کچھ کچرا بھرا ہوا ہے، شوہر کے دل کے اندر کچھ ہے، 10 پارٹنر ہیں، 10 کے دلوں کے اندر کچھ ہے۔ یہ نہیں، دل کی صفائی یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا انما يتقبل اللہ من المصلین، نمازیوں کا اللہ قبول کرتا ہے، نہ کہ انما يتقبل اللہ من العلماء، علماء کا اللہ قبول کرتا ہے، یہ نہیں ملے گا آپ کو کہیں۔ تقوی والا، اور تقوی والا ہی صاف دل کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرا جملہ یاد رکھنا، گھر جا کر تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سوچنا کہ مولوی صاحب نے سامراج میں آ کر کیا کہہ دیا۔ پیدل جماعت میں سال لگانا یہ آسان ہے، 7 لینے کی پیدل جماعتیں نکلتی ہیں ملکوں کے اندر، یہ آسان ہے۔ پیدل حج کرنا بھی آسان ہے، زکوٰۃیں نکالنا، مدرسہ بنانا یہ تو آسان ہے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے ہماری شریعت کا، سب سے زیادہ مشکل کام۔ تو اس کے لیے تزکیہ کہا گیا، یزکیہم، قرآن شریف کے اندر دیکھو گے تزکیہ۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصول کے اعتبار سے جیسا ہم اصول بتاتے ہیں، روانگی کی ہدایتیں دیتے ہیں، ساتھی ہمارے اس ترتیب سے اگر ہم کام کریں گے تو آہستہ آہستہ دل کا کچرا صاف ہوگا۔ قلب سلیم، دل 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک قلب سلیم، ایک قلب سقیم۔ قلب سلیم جسے کہتے ہیں جس دل کے اندر کوئی کچرا نہ ہو، صاف ستھرا، اس کی عبادت بھی قبول، اس کی دعا بھی قبول، اس کا دش بھی قبول، چلہ بھی قبول، مسجدہ کے بعد بیٹھنے بھی قبول، حج بھی قبول، سب قبول، اور نیکیاں بھی ملے گی اس کو۔ قلب سلیم والا، الا من اتى الله بقلب سلیم، اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما، کہ اللہ کے پاک صاحب دل چاہتا ہوں، اللہم طہر قلبی من النفاق،
میرے دل کو پاک کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے. اور ایک قلب سقیم ہے. قلب سقیم کا کیا مطلب؟ بیمار دل. ڈاکٹروں والا بیمار دل نہیں. جس دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، بدگمانی ہے، برائیاں ہیں، اس کو کہتے ہیں قلب سقیم، بیمار دل. تو بیمار دل کے ساتھ اگر آدمی نماز پڑھے گا تو پھر اب جمعہ کا دن ہے، ہم جمعہ پڑھیں گے، خدا نہ خواستہ ہمارے دل کے اندر سب کی طرح بھرا ہوا ہے، تو فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس کا فرض ادا ہو گیا؟ فرشتہ ہی لکھے گا فرض ادا ہو گیا. لیکن یہ جمعہ کی نماز قبول نہیں ہوئی، نیکیاں نہیں ہوئی. جو نماز ہم پڑھیں گے اس کو نیکیاں. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا تو بہت آسان ہے اور گناہ معاف کرانا یہ بہت آسان ہے، لیکن اپنی نیکی کو قبول کرانا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. نیکیاں کمانا تو کتنا آسان ہے. پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دیکھو جس نے بھی یہ دعا پڑھ لی، اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں آ گئی. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا. وضو کرو اس پر بھی نیکی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. مسجد میں آؤ اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. بہت آسان ہے ہماری شریعت کے اندر. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت پیار سے دیکھے، دونوں مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا آسان ہے. گھر جا کر عمل کر لینا. کہ مولانا نے کہا ہے میاں بیوی دونوں کو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور محبت سے مسکرائیں، دل میں کچرا نہیں ہے تو اللہ بھی ہنستے ہیں. لیکن یہ مت کہنا کرے کہ مول صاحب نے ویڈیو سے اپنا ہوش ہو تاکہ ہماری جو لڑائی ہے تو صحیح، تیری میری جو لڑائی ہے وہ تو ہے یہ نہیں. کسی کو تو دل کی صفائی کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہنستے ہیں. میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے مسافہ کریں تو دونوں کے گناہ جو ختم ہوتے جاتے ہیں، گھڑتے رہتے ہیں. طبرانی کی روایت ہے. تو گناہ معاف کرانا اور نیکیاں بڑھانا یہ تو ہماری شریعت کا بہت آسان کام ہے. لیکن ایک نیکی قبول کرانا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تمہارا ایک دس قبول ہو گیا سمجھ لو تو تمہارا کام ہو گیا. آج دل کی صفائی ہے. ہر آدمی اپنے دل سے پوچھے، ہر آدمی اپنے دل سے تنہائی میں گھر جا کر بیٹھنا سوچنا کہ مول صاحب نے کیا کہہ دیا، تو آپ کے دروازے کھلیں گے کہ کہاں چل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس لیے اپنی دل کی دنیا کو آباد رکھو، صبر کرو، نگل جاؤ، محبتوں کو پھیلاؤ. یاد رکھنا تنہائی کے گناہوں سے بچو. تنہائی کے گناہ آدمی کو زوال پہ لے جاتے ہیں اور تنہائیوں کی نیکیاں آدمی کو کمال تک پہنچاتی ہیں. کرو گے انشاءاللہ اس عمل. آج ایک ہدیہ دیتا ہوں، ساروں دن میں آؤں اور ہدیہ نہ دوں یہ تو ہو نہیں سکتا. جمعہ کا دن ہے آج. جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد اگر کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لے، 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھ لے تو انشاءاللہ اگلے جمعہ تک وہ ہر قسم کی بیماری سے، ایکسیڈنٹ سے، بری خبر سے، بری چیزوں سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. ہماری خواتین عام طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جمعہ کی نماز میں آتی نہیں ہے، تو گھروں میں ظہر پڑھتی ہیں. تو گھروں میں ظہر کے بعد پڑھے لیکن اس کا وقت ہے جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد. کسی بات کوئی آدمی بہت مشغول ہے، کاروبار میں کوئی کہیں جانا ہے، آفس میں، اس وقت نہیں پڑھ سکا، کوئی غلط نہیں، اثر سے پورا کرنا. اثر آدمی نہیں پڑھ سکا تو غروب ہونے سے پہلے پورا کر دو.
بس اس کا وقت جو ہے نا یہ غروب ہونے تک کا ہے جمعہ کے دن، اور فائدے بہت ہیں۔ ابن سنی کتاب ہے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے اپنی روایت نقل کی ہے، اور میں ہر جمعہ کو اسے بیان کرتا ہوں، یعنی ہمارا ویڈیو جاتا ہے ہر جمعہ کو سمجھ کے اندر، اس لیے اس پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ دوسرا ہدیہ یہ کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت کا محل تیار ہو جاتا ہے، 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار، 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار۔ تو آج میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، تو روزانہ انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے آپ بنا لو، تمہارے بورسل کے اندر ہی یہاں یہ ساروں سے ہی 2 بنگلے بنا لو تم، تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں ہیں کہ پیسے کہاں سے لائے بھی، حساب کتاب دو آپ، ہمارا اللہ حساب کتاب نہیں لیتا، ہمارا اللہ دے دیتا ہے، تم اتنا پڑھو ہم تم کو دے دیں گے۔ تو میں میرے شاگردوں کو کہتا ہوں 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ سے اللہ کی دعا قبول کرے گا، اور پریشانیاں دور ہوگی، کرو گے انشاءاللہ بھائی، اور آسان ہے۔ مائیں بہنیں گئے کھانا پکاتے پکاتے پڑھنے میں کچھ ایک ساتھ پڑھنا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے 24 گھنٹے کو پورا کرو، فجر کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لو، مغرب ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا پڑھ لو، مغرب عصر کی نماز کے بعد پڑھ لو، مغرب بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ لو، ہوتا جائے گا تمہارا بھی 313 کا کوٹا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ بھائی۔ تیسرا ہدیہ، گھروں میں آج کل انتشار بہت ہے، اور تمہارے ساروں میں زیادہ انتشار ہے، یہ بتا دوں آپ کو، اور اس ریلی میں داخل ہوتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کیا ہے، آپ کے ساروں میں زیادہ ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک نسخہ بتاتا ہوں آپ کو کہ مائیں بہنیں جب یہ کھانا پکانے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 1 مرتبہ دم کر دو، بس یہ 4 کام کرنے ہیں جو بہت آسان ہے۔ اتنا میٹھا مولوی آپ کو ساروں کو نہیں ملے گا یہ اتنا آسانی سے سمجھا دے آپ کو۔ 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ درود شریف، اور پڑھ کے 1 مرتبہ دم کرنا ہے، 10 مرتبہ ایسے نہیں کرنا، آہستہ سے 1 مرتبہ دم کر دو کھانے پر، وہ کھانا سارے گھر والے کھا لیں، وہ چائے سارے گھر والے پی لیں، وہ پانی سارے گھر والے پی لیں، وہ شربت جو بنایا ہے وہ شربت تم لوگ پیئیں، اس گھر میں انشاءاللہ کبھی بھی انتشار نہیں ہے، اور کبھی بیماری نہیں ہے گی انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی، آج سے ہی عمل شروع کر دو انشاءاللہ۔ اور ایک ہدیہ اور لے لو، کاروباری میں لوگ پریشان ہیں، کسی کا پیسے پھنسے ہوئے، کوئی جو کاروبار کو پیسے بہت ہے لیکن لگاؤ کہاں وہ ٹینشن، مال اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ زیادہ ہو تو بھی ٹینشن، نہ ہو تو بھی ٹینشن، اس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، ایک کل سیدھی ہے، جو مال آدمی اللہ کے راستے میں لگا لے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں لگاؤ تو سامنے والا بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے جہاں آپ لگا رہے ہو۔ میں ذرا ہاتھوں میں بیان میں کہا، میں نے کہا کئی علماء تھے، ترکیشن سے علماء آئے تھے، پھر یہاں جمبوسر سے آئے تھے، پھر ہم یہاں انکلیشور سے آئے تھے، بڑا مجمع تھا ہانسوڑ کے اندر رات کو ماشاءاللہ۔ میں نے ان سے کہا کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، ایک نوجوان بھاگا بھاگا آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کرو، میں نے کہا کیا دعا کروں؟ یہ کہا حضرت میں مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی بہت ادب کے ساتھ کعبہ سامنے ہے، تجھے کچھ نصیحت کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں بڑا کہا آپ ہمارے بڑے ہیں، بڑے کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا بڑے ہیں بڑے کے بیٹے یہ تو اللہ جانے، ایک نصیحت پرامس کرنا، مدرسہ کھولنا بہت اچھی چیز ہے لیکن مہربانی کر کے دکان مت کھولنا،
دکان مت کھولنا. دکان کھولنے سے کیا خیال ہے؟ اچھا ہے میں مدرسہ کھول لوں, میں خود کو مدرسہ کھول لوں تو میرے بیٹے بھی لگ جائیں گے, داماد بھی آ جائیں گے. یہ دکان کھولنا ہے. آدمی اسی دکان کھولنے کی وجہ سے میں پریشان ہے. بے دین دیندار نہیں بننا. بے دین دیندار کس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں دین نہیں ہے اور دنیا دیندار ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے, سب سے بڑا خطرناک جو امت میں نہیں ڈوبتا ہے. یہ بے دین دیندار نہیں بننا. ہم چاہتے کہ دیندار بننا ہے, بنو گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک ہدیہ اور لے لو کہ جب بھی دکان میں جاؤیں یا گھر میں آئے زور سے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اصل سلام ہے. یہ نہیں, زور سے سلام کرو. میں میرے پوتے پوتی کی عادت ڈلواتا ہوں, آؤ تو زور سے سلام کر کے آؤ. ہاں ایسا وقت ہو تو سب سوئے ہوئے ہیں تو پھر کیا اس کا سلام کرے آدمی, لیکن سب جاگ رہے ہیں تو زور سے کرو سلام تاکہ بیماری بھی سنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کر لیا, پھر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا, ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا, ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. بس یہ 4 کام کرنے ہیں. سلام, سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص اور درود شریف. اس گھر میں اللہ تعالیٰ اتنا مال, حلال مال دے گا کہ وہ جمع کرتے کرتے تھک جائیں گے انشاءاللہ. کرو گے انشاءاللہ؟ جب حلال مال اللہ دے گا تو مجھے پارٹنر بناؤ گے نہیں بناؤ گے بتاؤ, تو آواز ڈھیلی ہوگی. میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دین کے کام میں خرچ کرو. مجھے الحمدللہ ضرورت نہیں ہے, خود الحمدللہ کا خرچ کرتا ہوں, لیکن آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اب سدھر جائیں. ہم قیامت قریب آ رہی ہے, اب قیامت قریب آ رہی ہے, اب سدھر جائیں. اپنا دل ہم صاف کریں, صاف کر کے دین کا کام کریں. کرو گے انشاءاللہ. اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو میرے لیے دعا کرتا ہے. آپ میرے لیے دعا کرو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ. میں روزانہ دعا کرتا ہوں اللہ جو مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما. تو کرو گے دعا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بے دین دیندار نہ بنائے. 2 جملے یاد رکھنا, 2 سبق ہیں آج کے. آج کی تاریخ کے 12/12/2025 یہ تاریخ یاد رکھنا. ساروں میں 2 سبق دیے. ایک تو ہر کام آسان ہے, دل کو صاف کرنا مشکل ہے, اسے ٹھیک کرو. دوسرا, بے دین دیندار نہیں بننا. آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق بہت ہو جاتا ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق بہت ہو جاتا ہے. تصویر پکڑ لینے سے تو پیر نہیں بنتا, تصویر پکڑ لینے سے تو آپائیں نہیں بنتی. تو محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے. محنت کرو گے انشاءاللہ. تو بے دین دیندار نہیں بننا, حقیقی دیندار بننا ہے اور اپنے دل کو صاف رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. جمعہ کی نماز ہوگی انشاءاللہ. جمعہ کی نماز کے بعد دیکھنا مختصر میں دعا کراؤں گا, اس کو آمین کہنا ہے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله, لك الشكر كله ولك الملك كله, لك الخلق كله ولك الفضل كله, وإليك يرجع الأمر كله, وإليك يصعد الكلم الطيب كله. لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد حمدا حمدا, لك الشكر شكرا شكرا, كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائل بحق الله ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا وفي جميع كلامنا عدد الشفع والوتر یا رب العالمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما.
اے اللہ عباد صالحین میں ہمیں شامل فرما، مصطفین الاخیار میں شامل فرما، تیرے بھلے بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ پورے سارود والوں کو قبول فرما، ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دکانوں کو قبول فرما، حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کو فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں اس گاؤں میں آنے کو تو قبول فرما، جو بھی ضرور خیر وجود میں ہے اس کی نگرانی فرما، اس کی آبیاری فرما، اس کی آبپاشی فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ انسانوں میں سے جو بیمار ہو تو سب کو شفا عطا فرما، جنات میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا عطا فرما، جانوروں میں سے جو بیمار ہو ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما، اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں، کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جن کے ماں باپ زندہ ہو ان کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہو، غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد پہلو کا نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ یہ سفر ہوائی جہاز کا، ریل کا، کار کا نہیں ہوگا، اے اللہ لوگوں کے کندھوں کا ہوگا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہڈیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں بچیاں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن کے دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے تو قبول فرما، اور تین شرور سے پانا چاہیے، ان شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس امت کو ہر پل نئی خوشبوئیں عطا فرما، ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی سعادتیں عطا فرما، ہر پل نئی بہاریں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما۔ اے اللہ میری دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور ہماری جائز مرادوں کو بھی پوری فرما، اور اس علاقے میں آنے کو تو قبول فرما، پورے علاقے والوں کو قبول فرما۔
اے اللہ پورے گجرات کو قبول فرما، اے اللہ سارے دنیا کے ہر ذرے کو تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔